اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورۃ النساء چل رہی ہے، آیت نمبر 24 ہے اور پانچویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ آغاز ہوتا ہے آیت کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شادی شدہ عورتوں میں سے ہیں، اور یعنی کہ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں، یعنی کہ جو وہ عورتیں والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کہ دوسرے شوہروں کی نکاح میں ہیں وہ عورتیں جو کہ شادی شدہ ہیں کسی دوسرے مردوں کی، والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں میں سے تم پر وہ عورتیں حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے، یعنی کہ وہ عورتیں اگر کسی اور مرد کے نکاح میں ہیں لیکن وہ تمہاری ملکیت میں آ گئی، یعنی کہ لونڈی بن گئی تمہاری۔ ایسا تھا کہ جنگ میں جب عورتیں قید ہو جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب جنگ میں عورتیں قید ہو جاتی ہیں تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا جنگ میں قیدی بن جانے کے بعد عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہیں جو جس کی ملکیت میں وہ شخص، جس کی ملکیت میں وہ عورت آتی ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس شخص کی مرضی ہے کہ وہ اس عورت غلام کو آزاد کر لے، یا پھر اس سے فائدہ اٹھائے، یا اس کو اپنی زندگی بھر اس کا غلام بنا کر، لونڈی بنا کر رکھے۔ تو اب وہ عورتیں جن کا کسی اور مرد سے نکاح ہو گیا ہے وہ مردوں پر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ لونڈی بننے کی صورت میں عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ کتنی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ عورت کا نکاح، بچے، سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ عورت ایک دم آزاد سے غلامی کی زندگی میں آ گئی۔ یہ عورتیں غلام ایسے بنتی تھیں کہ جب جنگ میں آتی تھیں مردوں کے ساتھ، مردوں کی شانہ بشانہ جا کر جنگ کیا کرتی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر اگر مسلمانوں نے جنگ جیت لی پھر ان کے ساتھ جو عورتیں آتی تھی وہ پھر ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور پھر وہ عورتیں لونڈیاں بن جاتی۔ اسی طرح سے مردوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب وہ مرد آتے تھے اور پھر وہ جب قیدی بن جاتے تو پھر ان کو وہ غلامی میں آ جاتے تھے مسلمانوں کی، اور پھر وہ چاہتے ان کو جن کی اس میں وہ ملکیت میں آتے تھے تو وہ جتنا وہ چاہتے ان سے مال لے کر ان کو رہا کیا جاتا تھا۔ یہ اصول تھا، اور یہ اصول واپس آئے گا جب مسلمانوں کا وہ وقت، جب آخر قیامت سے پہلے اگر یہ واپس نہ آتا تو یہ آیات منسوخ ہو جاتی۔ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی ہیں، تو یہ وقت واپس آئے گا، عورتیں واپس لونڈیاں بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آسانی اور خیر کے دروازے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کھولے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ لی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں ان کے علاوہ باقی ساری عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں کہ تم ان کو مہر ادا کر کے بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ، کہ تم ان کو اپنے مال سے مہر ادا کر کے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، غیر مسافحین، مگر تم ایسا نہ ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، اور لیکن نکاح کرو ان کو پاک باز عورتیں بنانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بدکاری کرنے کے لیے ان کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ، ایسا نہ ہو کہ ان سے جسم فروشی کراؤ۔ ایسا بھی دیکھنے میں بہت آ رہا ہے کہ بہت سے مسلمان آتے ہیں، امیر ممالک کے آتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں آ کر غریب لوگوں سے ان کی بیٹیاں لے جاتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے ممالک میں جا کر ان سے جسم فروشی کا کام کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے واضح الفاظ میں یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ تم ان سے نکاح کرو، اور نکاح کرو ان کو حق مہر پورے ادا کرنے کے بعد، اور تم ان سے نکاح ایسا ہرگز مت کرو کہ تم ان سے بدکاری کا کوئی فعل کرواؤ گے۔ اور وہ لوگ جو یہاں سے ان عورتوں کو خرید کر لے کر جاتے ہیں، ان کے والدین بڑا بڑا معاوضہ دے کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں
اپنے دل کو ڈھارس لینے کے لیے کہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کے اندر سے، پاکستان میں سے، بنگلہ دیش میں سے اور بہت سے غریب ممالک میں سے عورتوں کو وہ خرید کر لے کر جاتے ہیں، ان کے والدین کو ایک اچھا معاوضہ دے کر، اور ان کے سامنے، والدین کے سامنے نکاح کیا ہوتا ہے ان نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بعض الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں کر اپنے لاتے ہو، اپنے مال دے کر، مہر دے کر، تو ان سے تم نکاح کرو، اپنا رشتہ ازدواج اپنی بیویاں بنانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم ان سے نکاح کرنے کے بعد ان سے تمہارا مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا اور بدکاری کا فعل کروانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ان عورتوں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں، جب تم ان سے نکاح کر لو، تو تم ان عورتوں کو ان کے پورے ان کے مہر ادا کرو۔ جب تم ان سے فائدہ، ظاہر ہے تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، تو تم ان عورتوں کے پورے مہر جو تم نے مقرر کیا تھا، ان کو پورا کا پورا مہر ادا کر دو۔ ہاں، البتہ ایسا ممکن ہے کہ اگر تم دونوں کی آپس میں باہم رضامندی سے تم اس مہر میں کوئی کمی یا بیشی کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ لیکن تم اپنی رضامندی سے، باہم رضامندی سے، پیار اور محبت سے کوئی کمی بیشی کرنا چاہتے ہو، تو اس میں کوئی گناہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ اگر تم مہر چھڑوانا چاہتے ہو، وہ اس کے پیچھے بھی تمہاری نیت جانتا ہے۔ ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ نکاح کر لیا جاتا ہے، مہر لکھوا لیا جاتا ہے، بڑا بڑا بھاری مہر لکھوا لیا جاتا ہے، ساری زندگی وہ مہر ادا نہیں کیا جاتا، اور پھر جب طلاق لینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہیلے اور جتنے بیان کرنا شروع کر دی جاتی ہیں، پھر کوشش کی جاتی ہے کہ درمیانی راستہ اپنا کر کچھ اس میں کمی کروا لی جائے۔ اب وہاں پر باہم رضامندی کیسے ہوگی؟ اب تو وہ آپ کی مجبوری بن گئی، اور اس وقت جب کہ آپ نے اس عورت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا لیا، اس فائدہ اٹھا لینے کے بعد، اپنی ساری کی ساری لذتیں اٹھا لینے کے بعد، اب جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا، تو اب آپ اس فریضہ کے اندر کمی کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے، وہ تمہاری شہرت سے بھی واقف ہے، تمہارے دلوں میں اٹھنے والی وسوسوں سے بھی واقف ہے، اور اللہ رب العزت بہترین جاننے والا، اور اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور اگر کوئی تم میں سے یہ استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی فراخی نہ ہو، طولاً اتنا طویل، اتنا زیادہ مقدار میں پیسہ نہ ہو کہ وہ ایک آزاد مومنہ عورت سے شادی کر سکے، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ ایسا کرے، وہ ایک لونڈی سے شادی کرے۔ لیکن اس لونڈی سے بھی شادی کرے گا تو وہ کیا کرے گا، اس لونڈی سے شادی کرنے کی صورت میں بھی اس کو اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ کہ اس لیے کہا گیا کہ آزاد عورت کا جو وہ ہے، آزاد عورت کا مہر جو ہے وہ زیادہ ہے، اور لونڈی کا مہر کم ہے۔ اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس مالی طور پر استطاعت نہیں ہے کہ تم ایک آزاد عورت سے شادی کر سکو، تم ایک غلام عورت سے، ایک لونڈی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب تم اس کے مالک سے، یعنی کہ جو اس کا مالک ہے، جس کی وہ لونڈی ہے، اگر وہ اس کو اجازت دے تو پھر اس صورت میں تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر اس کا مالک اس کو اجازت نہیں دیتا نکاح کرنے کی، تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اب اس صورت میں بھی لونڈی کو بھی حکم کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ تم اس کا بھی پورا کا پورا مہر ادا کرو۔ یہاں پر کہا گیا فن کے ہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ جب تم اس سے نکاح کرنے لگو لونڈی سے، تو اس کے اہل کون ہے؟ جو اس کا مالک ہے۔ تو وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کا بھی مہر معروف طریقے سے دے دو، مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے نکاح کرو
پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے کہ اس عورت کو پاک دامن رکھو، اس عورت کو فحاشی پھیلانے کے لیے نکاح مت کرنا۔ اگر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ہمیں فرمایا کہ ہم اگر نکاح کرتے ہیں تو ہم اس کو پاک دامنی میں رکھیں، پاک دامن ہو کر کریں، تو ہمارے ہاں سب سے پہلی جو فحاشی پھیلائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ نکاح صرف زنا ہی ہو، سب سے بڑی فحاشی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ عورت کو لڑکی کو دلہن بنا کر سب کے سامنے ایک مجسمہ بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، آئیں جی سارے کے سارے نامحرم آئیں، خوب محظوظ ہوں، خوب اس کی بیوٹی سے، اس کی خوبصورتی سے اپنے دل کو دھارس دیں، اپنے دلوں کو مطمئن کریں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس مرد کے دل میں اٹھنے والا وسوسہ اس لڑکی کے لیے جو سٹیج پر دلہن بن کر بیٹھی ہے، اس لڑکی کے لیے کیا سوچ رہا ہے؟ کیسا بے حیا یہ معاشرہ پھیل گیا ہے ہمارا، کیسا بے حیائی پھیل گئی ہے۔ پہلے پھر بھی ایسا تھا کہ لڑکی کو اگر رخصت کیا جاتا تھا تو صرف اور صرف لڑکی کا شوہر آ کے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہیں سے رخصت کر دیا جاتا تھا، لیکن اب سارے کے سارے نامحرم مرد آ کر دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو فوٹوگرافرز دیکھتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ فوٹوگرافر کہاں کہاں سے زوم کر کر اس لڑکی کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا ہم اللہ کی ان آیات کے سامنے کھلا چیلنج نہیں کر رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ کیسے برکت نازل کرے گا ہم پر؟ کیسے رحم کرے گا ہم پر؟ کیسے مہربان ہوگا ہم پر؟ تو ہم بے حیائی کو پھیلانے کا آغاز وہیں سے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعوتیں شروع ہوتی ہیں، پھر وہ بناؤ سنگار پورے خاندان کو دکھایا جاتا ہے، اپنے دوستوں احباب کو بھی دکھایا جاتا ہے، ہوٹلز کی ویٹرز کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو کیا ہم پاک دامنی کرنے کے لیے ان عورتوں کو پاک دامن کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم تو بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور کھلے عام بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ یہاں پر مولوی کی تو کوئی بات ہی نہیں آئی، یہ تو اللہ کا حکم تھا، شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور وہ عورتیں جن سے تم نکاح کر رہے ہو وہ چھپے دوست نہ بناتی ہیں۔ آج کل جب شوہر وقت نہیں دیتے تو ہر بیوی کے پاس موبائل ہے، چلو جی ہم سے بات ہی کر لیتے ہیں، تھوڑا دل کو ڈھارس مل جائے گی۔ تو چھپی دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ چھپی دوستیاں یہی ہوتی ہیں، چاہے وہ فیس بک کی ہوں، چاہے وہ انسٹاگرام کی ہوں، چاہے وہ وربل ہو، چاہے وہ آپ کی ٹیکسٹ کی ہوں، میسیجز کی ہوں، یہ ساری چھپی دوستیاں ہیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو جو کوئی اگر پھر ایسی عورتیں جن سے اگر ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا ہے، اگر پھر وہ بے حیائی کا کام کریں تو پھر ان عورتوں پر نصف، ان آزاد عورتوں کی نسبت ان کا نصف ان کی سزا ہے۔ اگر آزاد عورتوں کی زنا کی سزا 100 کوڑے ہے تو ان کی 50 کوڑے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان پر ظلم نہیں کیا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر زیادتی اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ہم لونڈیاں ہیں اس لیے ہمیں سزا دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ہی نصف کر دیا۔ اگر ان کا حق مہر بھی نصف ہے ان کی سزا بھی نصف ہے، من العذاب، ان کی سزا میں سے اس میں اللہ نے کمی کر دی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اس لیے مقرر کر دی ہیں تاکہ سب کے سب لوگ اللہ سے ڈریں اور گناہ کرنے سے ڈریں، کہ جو گناہ ہم کرے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو کرنے سے ڈرانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تاکہ خشیل آنادہ، کہ تاکہ تم ڈر جاؤ گناہ کرنے سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اور اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گناہ سے کیا مرتکب ہونے سے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ مرد جو شادی کرنا چاہتا ہے، وہ شادی کرنے کی اس کے دل میں خواہش ہے اور اس کی ابھی اس سے خود پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ تم ان لونڈیوں سے شادی کر لو تاکہ تم گناہ کے مرتکب نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اجازت دی کہ تم جلد از جلد شادی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اور اگر تو تم صبر کر لو، اگر تو تم صبر کر لو اس وقت کے لیے کہ تم کچھ مال اپنا جمع کر کے کسی آزاد لڑکی سے شادی کرنا کر سکو تو صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ نکاح کرنے کے بعد لونڈی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ لونڈی ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لونڈی اگر لونڈی ہی رہے گی تو پھر اس لونڈی کا ظاہر ہے اس کا مالک جب اس کو اجازت دے گا اپنے کام سے فارغ ہو کر، تب وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکے گی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کے اعمال کو محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔